آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حمزہ کی دو اقسام۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر حمزہ وصلی کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے الذین کے الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ ہے حمزہ وصلی کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے زبر لگانا ہے، زیر لگانا ہے یا پیش لگانا ہے۔ آگے چل کے ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا زبر زیر یا پیش لگائیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ پیچھے سے ملاتے آ رہے ہیں، مطلب آپ نے متقین پہ سٹاپ نہیں کیا، تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اگر آپ متقین پہ وقف کرتے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب اس الف پہ ہم زبر لگائیں گے، جو ہم خود سے زبر لگا رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ یہاں پہ اب دیکھیے اقتلوا یوسف، یہاں پہ جو اقتلوا کا الف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ ہے حمزہ وصلی کہ آپ نے خود سے یہاں پہ جو ہے حرکت لگانی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اس آیت پہ سٹاپ نہیں کر رہے، مبین پہ سٹاپ نہیں کر رہے، تو آپ سانس توڑے بغیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مبینی نقتلوا پڑھیں گے۔ اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں لفی ضلال مبین آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے اقتلوا یوسف۔ حمزہ قطعی کی تعریف۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پہ ہے انا اعطینا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم می بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ نے میم کو نون سے نہیں ملانا، آپ نے حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اسی سے ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ جو زیر ہے حمزہ کے نیچے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہر حال میں پڑھی جائے گی، چاہے آپ پیچھے سے جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں اور آپ نے پیچھے جو ہے وہ رحیمی سانس نہیں توڑا، تب بھی آپ نے یہ زیر جو ہے ختم نہیں کرنی۔ یہ ہے حمزہ قطعی جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی یہ زیر ختم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ حمزہ وصلی کی ایک اور ہے اگزامپل سورہ یاسین میں اتبعوا۔ اب یہاں پہ اگر آپ سانس توڑے بغیر پڑھتے آ رہے ہیں تو مرسلین اتبعوا، اور اگر آپ مرسلین پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ حمزہ وصلی کا استعمال کرنا ہے، مطلب آپ نے اس حمزہ پہ زیر لگانی ہے اتبعوا۔ حمزہ وصلی پہ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے پیش لگانی ہے، زیر لگانی ہے، زبر؟ اب ہم سیکھتے ہیں۔ اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو شروع کے حمزہ وصلی پر پیش لگائیں گے، مطلب کہ پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے قاف اور تیسرا ہے تا جس کے اوپر پیش ہے۔ اگر الف کے بعد تیسرے حرف پہ جو ہے ایک الف ہے، دوسرا قاف ہے اور تیسرا تا ہے، تا پہ اگر پیش ہے تو آپ نے اس حمزہ پہ جو الف خالی ہے اس خالی الف پہ آپ نے پیش لگانا ہے۔ اور اگر حمزہ وصلی کے شروع میں ال کے حمزہ وصلی پر زبر لگائیں گے، مطلب کہ اگر الف کے بعد لام ہے، جب بھی الف کے بعد لام آئے گا تو اس خالی الف پہ آپ زبر لگائیں گے۔ اور اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو شروع کے حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے اور تیسرے حرف پہ پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو آپ نے اس حمزہ وصلی کے اوپر جو ہے آپ نے زیر لگانی ہے۔ انتہوا، انتقام، اجتنبوا۔ اور کچھ قرآن پاک کے ایسے ورڈز ہیں، یہ 5 جو ہیں، بلکہ یہ 5 ہی ہیں صرف، ایسے ورڈز ہیں جہاں پہ جو ہے آگے پیش ہے لیکن اس خالی الف پہ زیر لگے گی، اس خالی الف پہ زیر لگے گی حالانکہ تیسرے حرف پہ پیش ہے۔ یہ صرف 5 ہی حرف ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 ہی حرف ہیں قرآن پاک میں، تو آپ ان حروف کو یاد کر لیں۔ صرف ان حروف سے پہلے جو ہے الف پہ زیر لگے گی،
سوری ایتو، اقضو، ابنو، امشو، امشو، اتقو. بس یہ 5 ہی ہیں ایسے لفظ جن پہ تیسرے حرف پہ پیش ہے لیکن ان کے خالی الف کے نیچے زیر لگے گی، اور جو باقی ہیں وہ سارے میں نے آپ کو قاعدے سمجھا دیے ہیں. امید ہے آپ کو یہ والا قاعدہ بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.